بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. غوث اعظم دستگیر کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ محرم الحرام کا یہ 7واں بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں. 7ویں شب شروع ہو چکی ہے. اللہ کریم ہم تمام کو محرم الحرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہوں مولا کریم مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرتے ہوئے حق بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے 2 سمندروں کو ایک ساتھ ملایا ہے. 2 سمندروں کو ایک ساتھ ملایا ہے اور اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان سمندر سے پھر ہم نے کیا کیا ملا کر لؤلؤ اور مرجان نکالا ہے. بعض مفسرین نے 2 سمندروں سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو مراد لیا ہے. ایک علم کا سمندر، ایک معرفت کا سمندر. اور جب یہ دونوں سمندر ملے آپس میں اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ہم نے اس سے لؤلؤ اور مرجان یعنی 2 موتی، قیمتی موتی نکالے. مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں قیمتی موتی کا نام حسن اور حسین ہے. دونوں کے آیت کریمہ کے درمیان پھر ایک آیت کریمہ آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں، یہ محفل جن حضرات نے منعقد کی اور جو لوگ آ رہے ہیں محفل میں، روزانہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے ایسے الحمدللہ جو روز آ جاتے ہیں اور بڑے اطمینان سے، بڑی توجہ کے ساتھ، دل جماعی کے ساتھ
وہ واض و نصیحت کو سماعت کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو سماعت کیا اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، کل میں نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کا جو معاملہ چل پڑا تو پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سجدے کے انکار کے بعد سے شروع ہوا، لیکن چونکہ ایسے محافل، ایسے پروگرامات گاہیں بگاہیں چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو یا ربیع النور کا، ربیع الآخر کا، شعبان کا، تو ان مہینوں کے اندر ایسی محفلیں سجائی جاتی ہے اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح کی جائے بزرگوں کی سیرت کو بیان کر کے۔ مقصد یہی، ہر کسی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ بہت سارے یہاں پر نوجوان ایسے آ کے بیٹھتے ہیں کہ جو سیرت صحابہ کو سن کر عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں۔ بہت سارے ضعیف ایسے بیٹھتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ایسی بات کہہ دیں جو ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اتر جائے تاکہ وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ بہت ساری مائیں ایسی آتی ہیں کہ جو اپنے گھر کے معاملے کو لے کر بڑی پریشان ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ان کی تمنا آرزو یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو لے کر یا کوئی سیرت بیان کرتے کرتے ہمارے شوہر کے ذہن و دماغ میں کوئی بات اتر جائے تاکہ ان کے زندگی کے اندر یہ انقلاب آئے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر دیندار بن جائیں۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی آرزو، اپنی اپنی تمنا، اپنے اپنے خواہش لے کر اس محفل میں بیٹھتا ہے۔ اب ہر کسی کی تمنا کوئی دوسرا تو جانے نہیں جانے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اس میں پورا یقین ہے، ایمان ہے، گارنٹی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر، اپنا اپنا یہ سمجھ لیجیے ذہن ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان محافل سے کیا ہوگا، غلط نہیں کہتے، صحیح کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ جس کو جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہ وہاں کا انکاری ہی ہوتا ہے، تو اس سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے جس کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو بھلا وہ وہی بات کہے گا جو اس کے زبان پر الفاظوں کی شکل میں ہمارے سماعتوں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن چونکہ یہ محافل سجانے والے یا محفل میں آنے والے یا ایسی ذکر خیر قرآن و حدیث کی باتیں سن کر یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے واقعات اور سیرتوں کو سن کر اگر کوئی انقلابی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی مبارکبادی ہے اور اس کے لیے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک مثال دوں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت ابراہیم نے جب پہلی چھینک لی، روح جانے کے بعد پہلی چھینک لی تو الحمدللہ کہا، اور دروازے پہ جب آنکھ کھول کر دیکھی تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب صاحب اس میں دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جز ہے، پہلا کلمہ ہے، دو کلمے ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکمل کلمہ آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گا، دونوں ٹکڑوں میں ہی ملے گا۔ ایک جگہ محمد رسول اللہ ہے اور ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں دونوں کلمے ایک ساتھ آپ کو نظر آئے گے، مل جائے گے، اور اسی کلمے کی بنیاد ہماری ایمان ہے۔
ایمان کی جو بنیاد ٹکی ہوئی ہے وہ اسی کلمے کو زبان سے پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں، جو حضرات محافل میں آ کر وقت لگاتے ہیں، ان کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں، چاہے وہ غریب نواز کی محفل ہو، پنج تنفات کی محفل ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہو، بہرحال کسی کی بھی محفل ہو، تو جب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو محفل میں گئے تو ان کو کل کیا ملنا ہے، قیامت کے دن کیا ملنا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں اور شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو ہمارے ذہنوں میں جگہ دے دیں۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اب جتنے بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے غلاموں کا ذکر کر رہے ہو یا بذات خود ان کا ذکر کر رہے ہو یا اللہ جل شانہ کی حمد بیان کر رہے ہو، تو اس میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جن کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جن کے نام سے محافل سجائی جاتی ہیں، محفل جن کے نام سے انعقاد پذیر ہوتی ہیں، وہ بڑی برکت والے لوگ ہیں، بڑی عظمت والے لوگ ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، ایک دن مقرر ہے، پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا ہر عام و خاص سے، اور پھر میزان رکھا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ٹرین کے ذریعے سے یا بس کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، دیکھا ہے۔ اور آپ نے یا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آیا ہوگا کہ ایسے شخص کو آپ نے دیکھا جو آپ کے قریب میں رہتا ہے لیکن بڑا غریب ہے، بڑا غریب ہے۔ اب اس کی میں مثال ایک سمجھ لیجیے امام صاحب سے ہی دے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ امام صاحب سفر کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام و دعا، لیکن جب آپ نے امام صاحب کے چہرے سے نیچے نظر ڈالی تو آپ ہکا بکا رہ گئے کہ امام صاحب اپنی مسجد کے ہیں، ان کی پیمنٹ 14-15 ہزار روپے ہے اور یہ اتنا قیمتی سوٹ کیس لے کے جا کہاں رہے ہیں، یہ وی آئی پی سوٹ کیس لے کے جا کہاں رہے ہیں، کتنا قیمتی سوٹ کیس کی قیمت 15 سے 20 ہزار روپے ہے اور اتنا قیمتی سوٹ کیس۔ ان کے دماغ میں بات آئی کہ یار امام صاحب نے کوئی دوسرا کاروبار شروع کیا، اب کاروبار بھی تھوڑا سا مضبوط لگ رہا ہے، ورنہ اتنی قیمتی اٹیچی لے جانے کی کیا ضرورت۔ اب مقتدی آگے بڑھ کر امام صاحب کے کان میں کہنے لگا، حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا حضرت اب تو بات پوری آیا ہو گئی نا، بتا دے کیا مسئلہ ہے۔ بولے بھائی میں گھر جا رہا ہوں۔ کہا حضرت گھر جا رہے ہو؟ اتنا قیمتی سوٹ کیس لے کے گھر جا رہے ہو، سوٹ کیس میں کیا ہے، اٹیچی میں کیا ہے؟ کہا کپڑے ہیں۔ نہیں حضرت اتنی قیمتی اٹیچی میں کپڑے نہیں، ضرور پیسہ یا قیمتی سامان ہوگا، ورنہ آپ کو تو ہمیشہ ہم نے 200 سے 300 روپے بیگ کے اندر کپڑے لے جا کر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتفاق سے آج میں نے دیکھا اتنا قیمتی بیگ، اس میں کپڑے نہیں ہوں گے، اس میں کپڑے نہیں ہوں گے۔ وہ امام صاحب سے صاحب اصرار کرنے لگا کہ اس میں کیا چیز ہے بتا دے۔ امام صاحب نے بھی کہا کہ بھائی میں ابھی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں، آپ جائیں میں بعد میں بتا دوں گا۔ کہا نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، پھر تو یقین مضبوط ہو رہا ہے اس میں ضرور کوئی کچھ قیمتی سامان ہے۔ امام صاحب نے بھی سوچا کہ میرا مقتدی ہے، اب محلے میں جائے گا تو دو باتیں زیادہ بتائے گا، لہٰذا اٹیچی جب کھولی تو وہی پرانے پھٹے کپڑے۔
اس کی حیرت نکل گئی، حضرت یہ پھٹی ہوئی ٹوپی، یہ سلا ہوا کرتا جس میں 3 پیون لگے ہوئے ہیں، یہ کپڑوں کے لیے اتنی قیمتی بیگ لینا پڑتا ہے، اور اتنی قیمتی بیگ جب لے لیے تو ایسے پھٹے ہوئے کپڑے اس میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تب امام صاحب کا تیور بدل گیا، کہا او بھائی، او میرے نمازی، او میرے مسجد کے نمازی، سن لے، اٹیچی میں نے لی ہے، اب چاہے اس میں قیمتی کپڑے رکھوں یا چاہے پھٹے پرانے کپڑے رکھوں، اس کا مالک میں ہوں۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جتنے لوگ محفل پنجتن پاک میں آئے ہیں، جتنے لوگوں نے یہ محفل کو سجایا ہے، کل بروز قیامت جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اللہ اکبر، کیونکہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ہاتھ پر بیچ دی، اور جنت پر باقاعدہ خود نام بھی لکھ دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 ہی کلمے جنت پر ہے، ایک بنانے والے کا، ایک لینے والے کا۔ لا الہ الا اللہ جنت کو بنانے والا ہے، محمد رسول اللہ جنت کو لینے والا ہے۔ اب جنت میں جو لوگ جائیں گے، اللہ اکبر، وہ کس کے ذریعے سے جائیں گے؟ رسول اعظم کے ذریعے سے جائیں گے، پنجتن پاک کے ذریعے سے جائیں گے، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے سے جائیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب جب جنت میں جائیں گے، ان کے اشاروں سے یا ان کی شفاعت سے یا ان کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا، تو یہ لوگ ایمان والوں کو دیکھیں گے جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت اطہار تھی۔ اب جنت ان کی ہے صاحب، جن کے ہاتھ پر اللہ کریم نے بھیج دیا، اب وہ جسے چاہے جنت عطا کر دے، جسے چاہے جنت دے دے۔ لیکن یاد رکھنا، جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں جا نہیں سکتے، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی ناقص اور بےکس چلا جائے۔ یاد رکھنا، جنت بڑی قیمتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اور جنت کے خواب دیکھنے کے لیے اور جنت کی رانائیوں میں گھومنے کے لیے آپ ایک صاحب رسول کا واقعہ سن لیں تو شاید کہ آپ کے دل و دماغ کی دریچے کھل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب یہ قبرستان سے جب بھی گزرتے، کسی قبر کو دیکھ کر اتنا روتے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے جانے والے ان کو اٹھاتے، کہتے حضور آپ صاحب رسول ہیں، اور وہ بھی صاحب رسول میں عشرہ مبشرہ ہے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا جنت کے ملنے کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے بعد ہے۔ کس کے بعد ہے؟ قیامت کے بعد۔ اس سے پہلی منزل سے ہم کو گزرنا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر کہتے ہیں اور لوگوں جس کی قبر اچھی ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا، جو قبر کی منزل سے پار ہو گیا، سمجھ لیجئے اس کے لیے جنت آسان ہے، اور جو قبر کی منزلوں کو پار نہ کر سکا، جنت اس کے لیے بڑی دشوار ہے۔ اور قبر کا مرحلہ کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ بتانا تھا کہ جو لوگ محفل میں آتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر میں پنجتن پاک کی غلامی کو عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ فرماتا ہے ان دونوں سمندروں کو جب ہم نے ملایا، ایک سمندر علم کا تھا، دوسرا سمندر معرفت کا تھا، ایک سمندر بہادری کا تھا، دوسرا سمندر حیا اور پیکر کا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ دونوں سمندر ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو پھر ہم نے اس سے 2 موتی نکالے، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں، دوسرے کو مرجان کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں لؤلؤ سے حضرت حسن مراد ہے، اور مرجان سے امام حسین مراد ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو سب کے چہرے کھل گئے، اللہ اکبر، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نواسے کو لے کر دائیاں آتی ہیں، اور دائیں آنے کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کے نواسے کو پیش کرتی ہے۔ یہ نواسہ کون ہے؟ یہ
حسین ابن علی ہے. یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہلے سے حضرت جبریل موجود ہوتے ہیں. اتنے میں حضرت امام حسین کو لایا جاتا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو لایا جاتا ہے تو حضرت جبرائیل کے تیور بدل جاتے ہیں, وہ انداز غم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا معاملہ ہوا ہے, کس معاملے کو لے کر آپ غمگین ہو گئے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اے نبیوں کے سردار, اے نبیوں کے امام, یاد رکھو کل کربلا کی سرزمین پر آپ کے اس شہزادے کو, آپ کے اس نواسے کو یعنی حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کے پیدائش کے وقت ہی حضرت جبریل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیتا ہے. یہ خبر صاحب جو آگے بڑھتی ہے, ہر کسی کے چہرے اتر جاتے ہیں, ہر کسی کی آنکھوں میں غم کے آنسو آ جاتے ہیں. میں بتا یہ رہا ہوں کہ امام حسین پیدا ہوئے تو پہلے تو صاحب ہر طرف مسرت کی معاملہ تھا, ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی. لیکن جیسے حضرت جبریل نے نبی کونین کو یہ خبر دی, اب غم کا ماحول جناب والا طاری ہو گیا, اب غم کا ماحول طاری ہو گیا. حضرت فاطمہ بھی غمگین ہو گئی, حضرت علی بھی غمگین ہو گئے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے, ان کے اصحاب بھی غمگین ہو گئے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو میرے دین کے خاطر کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی یتیم آیا تو نبی کونین نے اس کے لیے دعا فرما دی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بیمار آیا تو رسول اعظم نے اس کی شفا کی دعا فرما دی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بھوکا آیا, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر بے کس آیا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بے کسی دور کی ہے. لیکن یہاں تو نوازے کی بات تھی نا, جب رسول اعظم کو یہ خبر پہنچ گئی کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کربلا کے میدان میں آپ کے اس چہیتے بیٹے کو, آپ کے اس نواسے کو, حسین ابن علی کو آپ کی ہی قوم کے لوگ ذبح کر دیں گے, شہید کر دیں گے. رسول اعظم نے دعا نہیں فرمائی, نہ فاطمہ نے دعا کے لیے کہا ہے, نہ علی نے دعا کے لیے کہا ہے, نہ جناب والا صحابہ نے دعا کے لیے کہا ہے. وجہ کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے, جس کو جتنی بڑی شان عطا فرماتا ہے, جس کو جتنی بڑی ڈگری عطا فرماتا ہے, امتحان بھی اتنے ہی سخت اس سے لیے جاتے ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جناب والا پیدا ہوتے سے ہمارے ایک کان میں اذان دے دی گئی, دوسرے کان میں اقامت پڑھ دی گئی, ہم مسلمان ہیں, بڑی جناب والا بہت قیمتی دین جو ہم کو ملا ہے, ہم کو بڑے آسانی سے ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ورنہ ایمان کی قدر ہے کیا, اسلام کی قدر ہے کیا, ایمان جیسی دولت ہے کیا. آؤ آپ کو ایک واقعہ بتا کر پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہے, چونکہ یہ کلیم تھے نا, جب چاہے رب سے بات کر لیا کرتے تھے تو کوہ طور پر جب جانے لگے تو ایک جانب سے صاحب, ایک جانب سے ایک آواز, ایک صدا بلند ہوئی, ایک صدا بلند ہوئی. صدا کیا تھی؟ یا حنان یا منان, یا کریم یا اللہ. شاید کہ میں نے اس کو پہلے بیان کیا. یا حنانو یا منان, یا کریم یا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صدا سنی نا تو سنتے جہاں سے صدا آ رہی نا اس طرف بڑھتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے یہ صدا آ رہی تھی. لیکن جب پہنچے تو دیکھا جو صدا لگا رہا ہے اس کی کیفیت الگ ہے, الگ کیفیت ہے. کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام فرماتے ہیں اس کی کیفیت دیکھا تو زمین پیروں سے نکل گئی. کیا؟ اس کے پاس پیر نہیں ہے, اس کے پاس پیر, اس کے پاس ہاتھ, نہ پیر ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ آنکھ ہے جس سے دیکھ سکتا, نہ بدن پر ایسے جسم کا کوئی حصہ باقی ہے جو صحیح اور سالم ہو. پورے بدن پر کونے ہیں, پیر بھی نہیں ہے,
ہاتھ بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، اور بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر مکھی بیٹھ کر بھی گزارا کر لے جو صحیح ہو. پورے بدن پر پھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا حنان یا منان یا کریم یا اللہ، یا حنان یا منان یا کریم یا اللہ. بڑے بلند آواز سے کہہ رہا ہے جس کے پاس نہ پیر ہے، نہ جس کے پاس ہاتھ ہے، نہ جس کے پاس آنکھ ہے، صرف دو چیز سلامت ہے. ایک کان ہے جس سے سن سکتا ہے، ایک زبان ہے جس سے بول سکتا ہے. نہ پیر نہ ہاتھ نہ جسم کا جناب والا کوئی حصہ صحیح ہے اور نہ آنکھ ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے یا حنان یا منان یا کریم یا اللہ، یا حنان یا منان یا کریم یا اللہ. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کہا السلام علیکم یا رجل، تجھ پر سلامتی ہو اے مرد. اس نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے. میں اس کو آدمی کہہ رہا ہوں السلام علیکم یا رجل، میں اس کو پہچانتا نہیں، اس کے پاس آنکھ نہیں، اور مجھے کہہ رہا ہے وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. بات تو پہنچنے والی ہے، بات بڑی سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ نے فوراً کلام کیا، مولا کیا ہے؟ کہا تم ہی پوچھ لو موسیٰ کیا ہے، تم ہی پوچھ لو کیا ہے. ہاتھ نہیں، پیر نہیں، آنکھ نہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ پہچانتا ہے مجھے آنکھ نہیں ہے، پھر بھی پہچانتا ہے. کہتا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے اور میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، پہلی ملاقات ہو رہی ہے. کہاں؟ تو کہا میں نے تو پہچانا نہیں کر کے یا رجل کہا، لیکن آپ نے موسیٰ بھی کہا کلیم اللہ ہے یہ بھی بتا دیا. پلٹ کر اس شخص نے جو جواب دیا بڑا قیمتی جواب ہے. اس نے کہا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ، میرے پاس ظاہری آنکھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے میرے دل کو اتنا روشن کیا ہے کہ کون میرے پاس سے گزرتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں، کون کلام کر رہا ہے یہ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ، اتنا روشن میرا قلب کر دیا ہے. اللہ کے ذکر میں اتنی برکتیں ہیں صاحب، ہم ذکر خدا بھول بیٹھے، ہم ذکر خدا بھول بیٹھے. ذکر خدا سے قریب ہو جائیے. دنیا کی کوئی طاقت، میں بارہا کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا دل کی آنکھیں روشن ہیں، ہاں الحمدللہ. کہ ایک بات بتاؤ، آپ کہہ رہے ہو یا حنان یا منان یا کریم یا اللہ، تو نہ آپ کے پاس پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ جسم پہ کوئی چمڑی صحیح ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر بیان کر رہے ہو. کیا معاملہ ہے؟ اب اس شخص کے تیور بدلے. اس نے کہا موسیٰ پیر نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے، جسم کا کوئی حصہ صحیح نہیں ہے. موسیٰ کوئی غم نہیں ہے، بس خوشی اس بات کی ہے اللہ نے ہاتھ نہیں دیا تو کوئی ناراضگی نہیں اور کوئی ناشکری بھی نہیں ہے. پیر نہ دیے کوئی ناراضگی نہیں اور کوئی ناشکری نہیں ہے. آنکھ نہیں دیا اس پہ بھی کوئی ناراضگی نہیں، بلکہ خوشی اس بات کی ہے اللہ نے پیر نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا، آنکھ نہیں دیا اور بدن پہ صحیح حصہ نہیں دیا. اس بات سے میں کبھی نہ کل ناراض تھا، نہ آج ناراض ہوں، نہ مرتے دم تک ناراض رہوں گا. موسیٰ خوش اس بات سے ہوں کہ اللہ نے دنیاوی ظاہری ڈھانچہ تو نہیں دیا لیکن ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اور یہ وہ دولت ہے جس کو مل جائے اس سے بڑا نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ اس سے بڑا کوئی شہنشاہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. دوران گفتگو آپ کے درمیان حضرات آپ اندازہ لگائیں یہ ایمان کیا چیز ہے. یہ دولت، یہ زر، یہ مال، یہ مکان، یہ کھیت، یہ کھلیان کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ذکر پنجتن پاک ہو اور پھر ہم مان نہ لٹائیں. ذکر پنجتن پاک ہو پھر ہم اپنا تھن نہ دے. ذکر پنجتن پاک ہو اور پھر اپنے جیب کو کشادہ نہ کرے. ذکر پنجتن پاک ہو اور پھر اپنے ہاتھ کو کشادہ نہ کرے. مجھے بتائے پھر
یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ خوش قسمتی ہوگی؟ آپ خود بتائیں. ارے پنجتن پاک کے ذکر پر تو مال نہیں جان بھی قربان ہے اور اولاد بھی قربان ہے. ہم پنجتن پاک کے ذکر کو صرف صاحب ایسے ہی نہیں سنتے ہیں. الحمدللہ اگر ہمارے پاس پنجتن پاک کے حوالے سے کوئی مال مانگ لے تو انشاءاللہ جلد اس پہ بھی ہم بڑھ چڑھ کر الحمدللہ کیا لیں گے؟ حصہ لیں گے. اور یاد رکھو یہ جو حصہ آپ سے لیا جاتا ہے، آج 7واں دن میرے چل رہا ہے بیان کا، تو کمیٹی کے جو ہے تو کچھ حضرات کا یہ کہنا تھا کہ الحمدللہ آپ کی سب کی تعریف اور آپ کی محبت اہل بیت اطہار کے حوالے سے میرے گوشہ گزار کی گئی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی اس محبت کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی سلامت رکھے. لیکن کیا ہے کہ ہر چیز کو دین کے معاملے میں دل سے کرنا چاہیے. کس چیز سے کرنا چاہیے؟ یعنی حسین سے محبت کرو تو کائے سے، علی سے محبت کرو تو کائے سے؟ ارے بولو بھائی، علی سے محبت کرو تو، فاطمہ سے محبت کرو تو، نبی سے محبت کرو تو، پنجتن پاک سے محبت کرو تو. اب دل سے جب محبت ہوگی نا، اب دل کی طرف ہاتھ رکھو آپ تو دیکھو دل کے اوپر جیب رہتا ہے جیب رہتا ہے نا. جب کسی کی محبت دل سے ہوگی تو جیب سے پیسے نکالنے میں وہ کنجوسی کرے گا. دل سے محبت کرنے والا یہ مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے. ہماری دو سوچ بن گئی ہے، دو سوچ، ایک نہیں ہے، دو سوچ، دو رائے بن گئی ہے. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ میں چندے کے حساب سے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، نہیں واللہ نہیں بنا رہا ہوں. ارے تمہاری اور ہماری اوقات ہے کہ پنجتن پاک کے ذریعے دے دے کچھ. اللہ جس کے پیسوں کو قبول فرماتا ہے وہی پیسے پنجتن پاک کے نام پہ لگتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ بات آپ دھیان رکھ لیں. ہماری کوئی اوقات نہیں تھی صاحب، ہماری کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم پنجتن پاک پر خیرات دے دیں یا پنجتن پاک کے نام سے کچھ دے دے. نہیں صاحب، اللہ جس کے مال کو، جس کے زر کو اور جس کی دولت کو اہل بیت اطہار کے صدقے میں قبول فرماتا ہے وہی اپنے ہاتھ کو مشاہدہ کرتا ہے. بے شک، وہی سبحان اپنے ہاتھ اللہ. کو مشاہدہ. سن لیجئے، ہماری دو طریقے کی زندگی ہے. کتنے طریقے کی؟ سب کی اللہ تعالی ہمارے وہ دو طریقے کو اسلامی طریقے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. دو طریقے کیسے معلوم؟ آپ جمعے کو نماز کو جاتے ہوں گے، جمعے کو ہے نا. ویسے تو ہر نماز پڑھ کر الحمدللہ پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے کو زیادہ جاتے ہیں لوگ. تو جمعہ کے دن نا مسجد کی یا کبھی کبھار مدرسے کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کی جھولی گھومتی ہے. یہاں پہ بھی گھومتی ہے نا، ہاں گھومتی ہے. تو جب جھولی گھمانے والا جھولی گھماتا ہے تو مسجد کے اندر نا جو لوگ آتے ہیں نماز کے لیے وہ بڑے سوچ سمجھ کر پیسے نکال کر جھولی میں ڈالتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ پیسہ ڈالنے کے بعد چلر بھی نکال لیتے ہیں. اس میں سے چلر 100 کی نوٹ ڈالی 50 ہی دینا تو 50 نکال لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب مال مسجد کے حوالے کر دے، کیونکہ اب ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں رہی ہے. اب ہمارے ایمان میں اب ابو بکر صدیق کی جیسی طاقت ہوگی. نبی نے فرمایا چلو جس کے پاس جتنا مال ہے لے آؤ. تو آگے آپ کے سمجھ میں واقعہ آ گیا نا دماغ میں. وہ ابو بکر صدیق نے پورا جھاڑ کر لے آئے، وہ عمر تھے جنہوں نے آدھا لے آیا آگے. بس مسئلہ بتانا تھا اب ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں رہا، بڑا کمزور ہو گیا ہے، بڑا اور کس کی وجہ سے کمزور ہوا ایمان تو دیکھیں ہمارا ایمان جو کمزور ہوتے جا رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں بات بتا دوں گا آپ کو، سنیے. دو طریقے ہمارے اندر آ گئے ہیں. ایک مزاج آ گیا ہے لینے کا اور ایک مزاج ہے دینے کا. زندگی میں دو ہی چیز ہے، ایک لینا ہے اور ایک دینا ہے. بولیے زندگی میں دو ہی چیز ہے نا، ایک کیا ہے؟ ایک لینا ہے اور ایک. ہمارا مزاج کیسا ہے؟ جب ہم لینے کی بات کرتے ہیں نا، لینے کی بات کرتے، دعا کرتے یا اللہ ایک دن میں 10 کروڑ دے دے، 20 کروڑ دے دے. 1 ایکڑ زمین میں سویابین اگر بویا ہے تو یا اللہ 1 ایکڑ میں سویابین لگایا ہے، تور لگائی ہے، دھان بوئی ہے، ہاں
مولا 50 کنٹل دے دے. یہ انداز ہے مانگنے کا. یا اللہ آج دکان شروع کی ہے، الہ العالمین اس تجارت کے اندر اتنی برکت دے دے کہ آج کا غلہ میں 2 لاکھ روپے لے کے جاؤں، 4 لاکھ روپے لے کے جاؤں. جب رب سے مانگا تو کیسا مانگا؟ سبھی مانگتے نہیں مانگتے. جب رب سے ہم مانگتے ہیں نا تو اس وقت جو ہے ہم اپنی حیثیت کے حساب سے نہیں مانگتے، حیثیت کو بھلا کر مانگتے ہیں. ٹھیک ہے رب سے مانگ رہے ہیں، بالکل مانگنا چاہیے، لیکن جب اسی رب کی بارگاہ میں یا اسی رب کے دین میں دینے کی بات آئی، مانگنے کے وقت کیا تھا؟ بات لاکھوں کی تھی. دینے کے وقت بات کیا آئی؟ ارے یار ابھی چلر نہیں ہے 10 روپے. عجیب مسئلہ ہے. جس کی نیت جیسی ہوگی پھل ویسے ہی ملے گے، نتائج ویسے ہی آئے گے. لہذا مانگنے کا جو انداز ہے نا اس سے زیادہ دینے کا انداز بنائیے. آپ کا اللہ تبارک و تعالی دینے کے انداز سے آپ کو عطا فرماتا ہے. یہی تو وجہ ہے نبی کونین نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 روپے عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہی تو یہ ترغیب کیوں دلائی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے دلائی کہ مانگنے سے زیادہ دینے کی طرف راغب ہو جاؤ. جب تم دینے والے بن جاؤ گے، جب تم لٹانے والے بن جاؤ گے، جب تم کشادہ قلب کر کے اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو آپ کو واپس کرے گا تو دگنا نہیں 10 گنا واپس کرے گا، کئی گنا واپس کرے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پاس میں یہ اصلاح المسلمین تنظیم کے کچھ لوگ آئے گے، آپ پنجتن پاک کے اندر حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں. حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی خبر چاروں طرف پھیل گئی کہ انہوں نے کیا ہونا ہے؟ کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے. اب صاحب نہ کسی نے دعا کی، نہ اہل بیت اطہار نے دعا کی، نہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کسی نے دعا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اب آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدر میں لکھ دیا تھا اور یہ ان کے ساتھ میں ہونا تھا، لیکن دعا تو کرتے نا بھائی، دعا تو کرتے نا. دعا نہیں کی. اس میں درس کیا ہے امت کے لیے معلوم؟ اگر انسان کو اگر کوئی تکلیف گھیر لے، انسان کو اگر تکلیف گھیر لے اور بندہ دعا کرتے کرتے تھک جائے تو اللہ سے نا امیدی نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے نا امیدی نہیں کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مرتے دم تک دعا کرتے رہنا چاہیے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا نعم البدل قیامت کے دن اس کو عطا کیا جائے گا، اچھی صورت میں عطا کیا جائے گا. لہذا دعا کرتے رہنا چاہیے لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا پر ہما وقت راضی رہنا چاہیے. یہ صابروں کا عمل ہے، یہ متقیوں کا عمل ہے، یہ صالحین کا عمل ہے، یہ ولیوں کی جماعت کا عمل ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی جس حال میں ہم کو رکھے گا ہم ہر حال میں ویسے ہی رہیں گے. امام عالی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کے 2 واقعے آپ جلدی سے سن لیں. ایک واقعہ تو یہ کہ امام عالی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور اس سے جو سبق نکلے گا، اس سے جو درس نکلے گا اس پر غور و فکر کیجئے. ایک شخص آیا اور وہ شخص پہلے امام حسن کی بارگاہ میں چلا گیا. امام حسن کی بارگاہ میں گیا اور اس نے سوال کر دیا اپنی حاجت کو لے کر. اے امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ، آپ میرا سوال پورا کریں. آپ نے فرمایا آپ ہٹے کٹے ہوں. جو تندرست انسان ہے اس کو 3 ہی معاملے میں سوال کرنے کا حکم ہے. اب وہ 3 معاملے کیا ہے؟ اگر وہ قرض سے اتنا دب گیا کہ اس کے حیثیت سے زیادہ قرضہ ہو گیا تو معاشرے میں لوگ پیسے جمع کر کے اس کو مقروضیت سے دور کر دیں، وہ مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، وہ شخص جس کا سرمایہ پورا لوٹ لیا گیا ہو، مکان تھا گرا دیا گیا ہو، چوروں نے اس کو لوٹ لیا ہو، اب کچھ بھی نہیں ہے
تو وہ بھی اپنے قوم کے سامنے سوال کر سکتا ہے کہ میرا کمایا ہوا مال ڈکیتوں نے لوٹ لیا ہے۔ تیسرا، وہ شخص کہ جو کسی نیک کام کی آرزو رکھتا ہو اور وہ نیک کام میں اپنا پیسہ ملانے کے بعد اس کی رقم اتنی نہیں ہو پا رہی ہو تو پھر وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے سوچا کہ ہم ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال میلاد مصطفیٰ آتا ہے، اور ہر سال پورے بمبئی کے اگر پروگرام کو جوڑ لیا جائے تو ایک پروگرام میں اگر 4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں تو پورے بمبئی کے پروگرام کو اگر ملا لیا جائے تو اس کے اندر 12 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ چلو اس سال کوئی پروگرام نہ کرتے ہوئے 12 کروڑ روپے جمع کر کے ایک پنجتن پاک ہاسپٹل کھول لیں گے، پنجتن پاک ہاسپٹل کھول لیں گے، پنجتن پاک کالج کھول لیں گے۔ اگر یہ سوچا یا ولادت مصطفیٰ آتی ہے، عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے اور ہر محلے سے نکلتا ہے، الحمدللہ ہم لوگ مناتے ہیں، مناتے تھے، مناتے رہیں گے ولادت مصطفیٰ پہ۔ میں اس بات کو مشکوک نہیں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن اگر یہ بیٹھ کر علماء نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس سال سجاوٹ کر لیں گے لیکن اختصار سے کریں گے اور پورے بمبئی کا پیسہ ایک جگہ جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد اس سال آمد مصطفیٰ کے نام سے 2 ہاسپٹل بنا لیں گے، یا آمد مصطفیٰ کے نام سے 2 یونیورسٹی قائم کر دیں گے، یا آمد مصطفیٰ کے نام سے کم 1 ایکڑ زمین کے اندر 3000 مکان بنا کر غریبوں کو ہبا کر دیں گے آمد مصطفیٰ کے نام سے۔ اگر یہ سوچا اور سوچ پہ جب بیٹھے پتا چلا کہ 12 کروڑ روپے تو آئے لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے تو 15 کروڑ کا تھا، تو ایسی کنڈیشن میں امیر بھی لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ امام حسن نے کہا یہ 3 کنڈیشن ہے سوال کرنے کی، اس کے بعد جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، معذور ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں مقروض ہوں، قرض سے اتنا دب چکا ہوں کہ میں قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے 100 درہم سونے کے سکے، 100 درہم سونے کے سکے نکالے دے دیا۔ اب اس نے 100 درہم سونے کے سکے دیکھا، کہا اس سے قرض نہیں اترے گا، اس سے قرض نہیں اترے گا۔ اسی گھر میں، ایک ہی گھر میں ابھی، ٹھیک ہے، امام حسین سے ملاقات کر رہا ہے، حضرت میں مقروض ہوں۔ وہی امام حسین نے بھی بات بتائی کہ جو تندرست آدمی اس کو بھیک نہیں دیا جا سکتا 3 کنڈیشن کے علاوہ۔ اس نے کہا حضور میں مقروض ہوں۔ کہا اچھا، کہا اس سے پہلے کوئی سوال کیا تھا؟ کہا ہاں آپ ہی کے گھر میں کیا ہے، آپ کے بڑے بھائی سے۔ کہا کیا دیے؟ کہا 100 درہم دیے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے 99 درہم گنا اور 99 درہم دے دیا۔ کہا 100 درہم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، ان کے لیول میں کھڑے نہیں ہو سکتا، اس لیے 99 درہم دے رہا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا 199 درہم ہو گئے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، باہر نکلا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بات وہ یہ ہے کہ جب بھی دین کے کام میں یا جس کو دینا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، جہاں دینا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اکثر ہمارے معاملے میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، بڑے بھائی نے دے دیا، مثال کے طور پر کوئی مدرسے کا ذمہ دار آیا یا مسجد کا ذمہ دار آیا یا خانقاہ کا ذمہ دار آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت فلاں فلاں کام رہ گیا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے پیسے درکار ہیں، آپ دے۔ بڑا بھائی جھٹ سے نکلا، 20,000 روپے دے دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوٹا کہاں ہے؟ کہا وہ ہے، آواز دے دو اس کو۔ چھوٹے کو آواز دے دی، کہا بھائی وہ مسجد کے اوپر ٹین کا شیڈ ڈال رہے تھے اور اس میں پیسے تھوڑے لگ رہے تھے، 1.5 لاکھ روپے کا خرچ تھا، آپ اس میں حصہ لے گئے۔ چھوٹا جھٹ سے کہتا ہے بڑے بھائی نے دے دیا۔ کتنے دیا؟ 20۔ اب تو ہو گیا نا، پھر ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ کیا سمجھے میرے بھائی؟ بڑے بھائی کی قبر میں بڑا بھائی رہے گا، چھوٹے بھائی کی قبر میں چھوٹا بھائی رہے گا۔ آپ اپنی استطاعت کے اعتبار سے حصہ لیجئے، ایسا نہیں کہ آپ اپنے معاملے کو بڑے بھائی پر ٹال دے یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر ٹال دے۔ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے، کب؟
जब छोटे भाई के पास जर है बड़े भाई के पास नहीं है, या बड़े भाई के पास माल है छोटे भाई के पास नहीं है, तो बड़ा भाई देते वक्त ही कहे कि छोटे के पास मत जाना, अभी उसके जो है तो मामला बड़े गंभीर चल रहे हैं, उसके हिस्से का आप इसी में लिख लीजिए, ये बात हो सकती है। लेकिन आप ये देखें कि कमा सब रहे हैं, कमाई सबकी चल रही है, लेकिन देने की बात आई तो एक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बंदा बाहर निकला और इसने अब्दुर्रहमान बिन उमर से मुतालबा किया कि मुझे कुछ दे दीजिए। अब्दुर्रहमान बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 7 दिरहम दिए। कितने? 7 दिरहम। वो कहता है भाई मैं हसन से मिलकर आया हूँ, हुसैन से मिलकर आया हूँ, उन दोनों ने 199 दिरहम दिए और आप 7 दिरहम दे रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं उनकी बात और हमारी बात, उनकी जात और हमारी जात, अरे वो सखी इब्ने सखी है, वो वली इब्ने वली है, वो जनाब वाला बहादुर इब्ने बहादुर है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? न साहब इल्म में उनकी बराबरी कर सकता है, न तक़वे में उनकी बराबरी कर सकता है, न मारिफत में उनकी बराबरी कर सकता है, न शुजाअत में उनकी बराबरी कर सकता है, और ना ही सखावत में उनकी बराबरी कर सकता है। वो लोग ऐसे हैं कि उनके दर पर जो आता है अगर भिखारी बनकर आए तो दुनिया का अमीर कहलाता है। अगर कोई जनाब वाला मरीज आ जाए तो उसकी तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। चौकट से दूर होने से पहले वो बड़े घर का मामला है, उनकी मिसाल हमसे नहीं मिल सकती और हमारी मिसाल उनसे नहीं मिल सकती। अरे वो हमारे खुद के आका है, वो हमारे सरदार है, हम उनकी गुलामी पर नाज करते हैं, लिहाजा हमने अपनी इस्तिताअत के एतबार से दिया है। ये हजरत जनाब वाला अब्दुर्रहमान है जो ये बात बता रहे हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसारों हजरत इमाम हुसैन अलैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाक़या ये है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजबूत सहाबी हजरत अबू हुरैरा इसको रिवायत कर रहे हैं, किसको? कि इमाम अली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आप पहुंचे किस मामले को लेकर? आपको पता चला कि इमाम हसन में और इमाम हुसैन में कोई मामला हो गया है, रंजिश हो गई, वो छोटी सी बात पर लेकर रंजिश हो गई। हजरत अबू हुरैरा कहाँ पहुंचे? इमाम हुसैन के पास पहुंचे। का इमाम अली मकाम, हम तो आपके नक्शे कदम पर चलते हैं, आपकी सीरत को देखते हैं तो जिंदगी में तब्दीली लेकर आते हैं। हमने देखा है और सुना है कि आज 3 रोज हो गए हैं आपने अपने बड़े भाई हसन से बात नहीं की। इमाम हुसैन ने जो जवाब दिया वो बड़ा इल्मी जवाब है और बड़ा गौर करने वाला जवाब है। इमाम हुसैन फरमाते हैं अबू हुरैरा ये बात सही है कि 3 रोज हो गए हमने बात नहीं की, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमने सुना है कि जो सुलह करने में पहल करे अल्लाह तबारक व तआला उसको पहले जन्नत अता फरमाता है, उसको जन्नत पहले अता फरमाता है। ये बात हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन से सुनी। हजरत इमाम हसन के पास पहुंचे और इमाम हसन को पूरा वाकया बताया। आप फरमाते हैं सदक़्ता या अख़ी, सदक़्ता या अख़ी, मेरे भाई ने सच कहा, मेरे भाई ने सच कहा। फौरन आप उठते हैं और इमाम हुसैन को जाकर सलाम करके अपने कलेजे से लगाते हैं और आप सुलह कर लेते हैं। वाक़या बड़ा छोटा सा है, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इस वाक़ये के अंदर इतने राज पोशीदा है, इतने राज पोशीदा है। अगर इस वाक़ये पर अगर हम अमल पैरा हो जाए तो हमारे घर से तनाज़ो ख़त्म हो जाएगा, हमारे घर से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, हमारे घर से जनाब वाला एक दूसरे की बुरास ख़त्म हो जाएगी। कभी मियाँ बीवी में बुरास हो जाती है, कभी जनाब वाला भाई भाई में बुरास हो जाती है, कभी वालिदैन में बुरास हो जाती है, बेटे बाप में बुरास हो जाती है, या वालिदा या बेटी में बुरास हो जाती है। किसी भी मामले को जब बात बन हो जाती है तो करना क्या चाहिए? अक्सर ये चीज होती है कि जब झगड़ा हो जाए तो छोटा बड़े के पास जाए ये तो मान लिया जाता है, लेकिन बड़ा छोटे के पास आए ये दिल गवारा नहीं करता। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी की बात को सुनकर, नबी के फरमान को सुनकर, नबी की हदीस को सुनकर
اپنے چھوٹے بھائی سے صلح کر رہے ہیں. اپنے چھوٹے بھائی سے کیا کر رہے ہیں؟ صلح کر رہے ہیں. اے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، مرنے سے پہلے پہلے صلح کر لو. مرنے سے پہلے پہلے صلح کر لو، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا. یہی تو چیز تھی کہ حضرت بہلول دانا سے اس دور کے بڑے عالم نے جناب والا ملاقات کی اور ان سے کچھ واعظ و نصیحت سننا چاہی. بہلول دانا مصدوق ولی کامل تھے، مصدوق ولی تھے. تو جب وہ عالم دین ان کے پاس پہنچے تو کہا حضور کچھ نصیحت کر دے. آپ نے ایسے کپڑے کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئے. پھر آپ آگے بڑھے، کہا حضور کچھ نصیحت کر دے، کچھ کلمات کہہ دے تاکہ زندگی کے اندر انقلاب آ جائے. حضرت بہلول دانا نے پھر کپڑے کو جھٹکا اور آگے بڑھے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے قدموں کو پکڑ لیا. کہا حضور آپ اللہ والے ہیں، آپ اپنے لوحائے مبارک کو جنبش دے، کچھ کہے. تو کہتے ہیں میاں آپ تو عالم دین ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میاں آپ تو عالم دین ہیں، آپ ہم کو سکھائیں. چلیے بتائیے کھانا کھانے کے آداب معلوم ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بہلول دانا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا کھانے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب معلوم ہے؟ چل سنائیں. تو امام صاحب جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے، اپنے پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے، ایک دانو بیٹھ کر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں بتانے لگے. آپ نے کپڑے کو جھٹکا اور پھر نکلنے لگے. کہا کیا ہوا حضور؟ جو بات میں نے شریعت کی پڑھی تھی وہ بتا دیا. کہا یہ جتنی چیز ہے یہ بات کی ہے، بات کی. دسترخوان لگانا چاہیے، پلیٹ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، بسم اللہ کہنا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، پہلے جناب نمکین کھانا چاہیے. یہ سب بات کی ہے، سب بات کی. بہلول دانا کہتے ہیں کھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یہ بعد میں ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کہی عالم دین کے پیروں سے زمین کھسک کے. کہا حضور یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ نصیحت کریں. کہا ہم آپ سے کیا نصیحت کریں، یہ آپ تو عالم دین ہیں، سونے کے آداب معلوم ہے، سونے کے آداب آرام کرنے کے. کہا حضور آپ فرما دیں. کہا نا آپ آداب بتائیں. کہا حضور بستر جھٹک کر سونا چاہیے، دعا پڑھ کر سونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں گنانے لگے. پھر آپ نے کپڑا جھٹکا آگے جانے لگے. کہا حضور گستاخی معاف کیجیے، آپ بتا دیں. کہا یہ بات کا معاملہ ہے کہ دعا پڑھنا چاہیے، بستر جھٹکنا چاہیے، صاحب اپنے بستر پر جو ہے تو الٹے کروٹ پر سونا چاہیے، یہ سب بات کا معاملہ ہے. پہلے یہ بتاؤ سونے سے پہلے جس کے لیے آپ نے اپنے دل میں برائی جمع کر کے رکھی ہے، میں جمع کر کے رکھا ہے، اس سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے؟ اس سے معافی مانگ کر سونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا سورج طلوع ہو ہی نہیں آپ کی زندگی میں، آپ انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین علیہ جد علیہ السلام کی یہ زندگی اور یہ زندگی کا یہ چھوٹا سا واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صلح کے لیے پہلے پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہلے عطا فرمائے گا. لہذا آپ اگر بڑے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کیجیے، چھوٹے ہیں تو بڑے بھائیوں سے محبت کیجیے. ماں باپ سے اگر بچوں کی نہیں بن پڑتی ہے تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی جا کر اپنے والدے کے قدم کو پکڑے، والد کے ہاتھ کو پکڑے، ان سے معافی کا پروانہ لکھوا لے. اگر یہ ناراض رہے تو ہماری زندگی کے اندر کامیابی نہیں آئے گی، اور یہ اگر راضی ہو جائے تو پھر ہماری زندگی کی کامیابی کو کوئی روک سکتا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنین کریمین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ میں نے امام علی مقام علیہ جد علیہ السلام کی زندگی پر بات کرنے کے لیے آج کہا تھا، لیکن 2 ہی واقعہ بیان کر سکا. انشاءاللہ کل امام علی مقام پر مکمل بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پڑھیں.